الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات شریف پڑھ لیں. حمد و سلام کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرت قبلہ الشیخ مفتی غلام قادر صدیقی صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد یاسین شفتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. دوستو، عرس پاک کی تقریب کا عنوان جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے. مالک کریم اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست تھے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سب سے پہلے تو سادی سی بات ذہن میں رکھیں کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. بس اس سادی سی بات کو، سادے سے مفہوم کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. دوست کس کے؟ اللہ کے. اللہ رسول کی ذات ہی ان لوگوں کی ترجیح ہے. ہر ان کی زندگی کا نقطہ آغاز بھی اور اختتام بھی صرف رب رسول کی رضا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہیں جب بھی دیکھو گے خدا کا فضل تلاش کر کے دیکھو گے، اللہ کی رضا تلاش کر کے دیکھو گے. اولیاء اللہ کسی شخص نے بڑا بہترین جبہ کبہ پہنا ہے اور بڑا اونچا لمبا اس کا تعارف ہے، لیکن اس کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو باتیں دنیا داری کی کرتا ہے. اس کی ترجیح غور سے دیکھی جائے تو دنیا داری کا مال و اسباب ہے. اس کے پاس بیٹھنے سے وہ حقیقی خوشبو نہیں آتی جو اللہ کے دوستوں سے آتی ہے. تو پھر بڑی جلدی انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شاید کوئی ظاہری لبادے میں تو کوئی چیز ہے لیکن باطن میں کوئی خوشبو نہیں رکھتا. اللہ کے دوست ہر حال میں، ہر وقت جب بھی ملیں گے رب کی رضا ڈھونڈتے ہوئے ملیں گے. دنیا میں جتنے تعلقات ہیں، صاحب رسالہ کشالیہ نے ایک جگہ ایک بزرگ کا قول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بچوں کے پاس نہ جاتے، بہن بھائیوں کے پاس نہ جاتے، ماں باپ کے پاس نہ جاتے، ہم تو وہاں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ رسول نے بھیجا. ہمارا تو وہاں جانا بھی فقط اس لیے ہے کہ اللہ کریم کا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. تو ترجیح ان لوگوں کی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا ہوتی ہے. میں اور آپ جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ خیر کا کام بھی کرتے ہیں تو پیچھے مقصد دنیاوی ہوتا ہے. مثلا کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، آپ نے جو تسبیح بتائی تھی وہ بھی کرتا ہوں، میرا کام کیوں نہیں چلتا؟ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ ویسے آپ تسبیح کام چلانے کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کو پڑھ رہے ہیں؟ جناب میں سارے فلاں 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 خیر کے کام کرتا ہوں تو پھر میری دکان کیوں نہیں چلتی؟ وہ بھئی عبادت کو عبادت رہنا چاہیے، تجارت نہیں بننا چاہیے. کوئی تجارت تو نہیں. ہاں خیر کے کام کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے اختلاف نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا
اور اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ کے راستے کا مسافر بنانا، یہ نہ بندے کی زندگی کو سکون والا کر دیتا ہے، اطمینان والا۔ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف میں موجود ہے، فرمایا اس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا، پر وہ کتابیں رہا ہے، درسیات کے اسباق پڑھتا ہے، باقاعدہ بیٹھتا ہے، لیکن فرمایا اگر اس نے دین کا علم بھی اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا، جاہلوں پہ روب جمائے گا یا ان سے دنیا کٹھی کرے گا، تو محبوب فرماتے ہیں رب ایسے بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ قرب الہی کی مناظر تک تو جانا ایک دور کی بات ہے نا، یعنی اس نے بات کو سمجھا نہیں، اس نے غور نہیں کیا، اس کا مقصد کتنا اعلیٰ تھا، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ ایک دفعہ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب کچھ علم کلام سے اور فلسفہ سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، کہنے لگے جناب آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ساری رات لوگ عبادت کرتے تھے، لیکن انسانی طبیعت کے کچھ تقاضے ہیں، ساری رات بندہ بڑا کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ساری رات عبادت۔ میں نے ان سے کہا چھوڑیے، ایک تو ہے نقلی دلائل، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس مزاج کے آپ ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ بندہ نہ کبھی کبھی چلے ہمیں سب کو زیادہ ممالک میں جانے کا موقع نہ بھی ملے تو اللہ کی توفیق سے ڈھیر سارے لوگوں کو حرمین شریفین کی حاضری تو ملتی ہے نا۔ تو کئی دفعہ نا جو ہمارا پرانا دوست ہوتا ہے گاؤں کا، محلے کا، علاقے کا، وہ کاروبار کے سلسلے میں حرمین میں مقیم ہے، ہم نے اسے بتا دیا فلاں دن عمرے کے لیے آ رہے ہیں، یا ظاہر ہے یہاں سے سفر کا تھکان ہے، پھر جا کے عمرہ کیا ہے، شام کو وہ بھی دیہی کر کے آیا ہے، دونوں دوست بیٹھ گئے، وہ بھی تھکا ہوا تھا، یہ بھی سفر پہ تھا، اب ساری رات باتیں ہوئی، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ جائیں تو بندے کا دل کرتا ہے یار اب یہ چلے بھی جائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کے پاس نہ وہ جانے لگتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی طبیعت چاہتی ہے، وہ میں نے کہا گہرا جگری دوست مل جائے تو کئی دفعہ نہیں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، بڑی تھکان تھی پر ایک اپنا مل گیا، جب گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ ہمیں تو 4.5 گھنٹے ہو گئے، میں نے کہا اپنا یار ملا تھا نا تجھے، تو گھڑی دیکھنے کا خیال ہی نہیں آیا، 4.5 گھنٹے بیت گئے، سمجھ ہی نہیں آئی، بس جب رب کا دوست بھی مصلی بچھاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا رات کیسے گزر جاتی ہے، شب جائے کہ من ہودم، پتہ ہی نہیں چلتا کب رات بیت جاتی ہے۔ اللہ کے بندے اس لیے ان کا زیادہ تعلق مصلی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا زیادہ تعلق یہ لوگوں سے ملاقاتیں، تبلیغ، دعوت و ارشاد کے بھی فقط اللہ کی رضا پہ، ان کی ترجیح اللہ کی ذات ہے، رسول رحمت علیہ السلام کی محبت ہے، ترجیح یہی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مرید بیٹھے ہوتے تھے، لوگ ملنے والے آئے ہوتے تھے، تو 10 منٹ کی گنجائش ملتی نا تو جا کے مصلی بچھا لیتے، 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیتے، تھوڑا سا ٹائم ملا لوگوں سے جا کے نا نفل پڑھنی شروع کر۔ تو ہر آدمی کا سوچنے کا اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اپنے اینگل سے لوگ سوچتے ہیں۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا اس میں اتنے سارے بندے آئے ہوئے ہیں، آپ کو نے اللہ اللہ بتائیں، آپ نے مصلی بچھا لیے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ 10 منٹ نکل آئے اور آپ 4 نفل پڑھ لیں، تو حضرت شیخ نے سادی بات کی جو میرے اور آپ کی طرح کے سادے بندوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے، فرمانے لگے خدا کے بندے میں اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، سبحان اللہ، تو کچھ حاصل کروں گا تو تمہیں دوں گا نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو وہ سیٹ نہیں کرتے۔ ہمارے صوفیاء کا طرز کیا تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا صحابہ کی تعریف، طرز زندگی
انداز حیات، تو شیر خدا فرمانے لگے دن کے مجاہد رات کے راہب، دن کو گھوڑوں کی پشتوں پر، رات کو مسلح پر، اللہ کی عبادت، اولیاء اللہ۔ ایک تو اپنی زندگی میں نا تھوڑا سا، اب تنہائی پسند ہے بڑے سارے لوگ، پہلے تو ہم بچوں کا رونا روتے تھے نا کہ موبائل بڑا دیکھتے ہیں، ہاں کی نہیں بات کرتا، ویسے میں نے سیانے بندے کو موبائل پہ زیادہ ٹائم دیتے دیکھے، تھوڑی نہیں گل کی میں کسے باشد کسی اور کی کر رہا ہوں، جن کو دیکھا ہوں کہ آپ نہ مسکرائیں بے شک، لیکن سیانے لوگ، یعنی جو ٹائم رب کرنے کا تھا نا رات کو، اس کی بارگاہ میں، اور یاد دیکھو میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ٹینشن کا مسئلہ ہے، آپ نہ کسی سے سارے دکھ کہہ دیں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے۔ تو وہ بندہ چپ کر گیا، غور سے جی کرنے لگا، تو میں نے کہا یار میرا بنتا تو نہیں، پر اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ کر لیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مشورہ دینا آسان ہے کہ ساری باتیں کسی سے کہہ دے، کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا، سارا دن ساتھ رہنے والے سے نہیں کہہ سکتا، دکھ ہوتے بڑے ذاتی قسم کے۔ کہنے لگی حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل بتایا نا اللہ رسول، حل ہے نا، اٹھاؤ نا ہاتھ، مانگو نا دعا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، اور کہہ دو تمہارا راز بھی رکھا جائے گا، دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جتنی دعا زیادہ مانگو رب راضی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کرو نا کام، تھوڑی اولیاء اللہ ان کی زندگی رب سے جڑی ہوئی، ترجیح اللہ رسول ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ ماحول دیکھ کر بات کرتے ہیں، دائیں بائیں کا ماحول دیکھ کر لوگ اپنے لیے حالات سیٹ کرتے ہیں، رب کا بندہ یہ نہیں کرتا، وہ اللہ رسول کی رضا دیکھ کر بات کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ رب کس بات میں راضی ہے، اور پھر ان کی تعریف کیا ہے، وہ ہوتے کون ہیں۔ تو خود ہی قرآن مجید نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کامل ایمان والے لوگ، کامل۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے اس کے کچھ ثمرات بھی ہوتے ہیں، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو یقین بھی کامل ہوتا ہے، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی نصیب ہوتا ہے، جب ایمان کامل ہوتا ہے پھر قناعت بھی آتی ہے، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، خدائی بھی نصیب ہوتی ہے، عزت نفس بھی نصیب۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بندے کو کبھی بھی پریشان۔ میں اکثر کہتا ہوں ڈپریشن اور مومن، ٹینشن اور مومن دو الگ الگ چیزیں۔ مومن کا کیا لینا دینا ڈپریشن سے؟ مومن کو لوارث ہے، یہ تو اللہ رسول کا ماننے والا ہے، کامل یقین ہو زندگی میں، کامل یقین، اطمینان قلبی، انشراح صدر۔ ہمارے ہاں نا ہمارے نوجوان بیچارے ڈگریاں ہوتی ہیں بہت سارے، میں نے بڑے بڑے سیانے پڑھے لکھے آدمی دیکھے 4 ڈگریاں، اور بڑی مضبوط یونیورسٹی سے مضبوط مقالہ لے کے مضبوط ڈگری پانے والا بندہ، لیکن اس سے کبھی آپ پوچھے نا تو کہتے ہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی کی کرو۔ وہ بھائی تجھے کب سمجھ آئے گی؟ سویرے کوئی پروگرام ہے، دوپہر کو کوئی اور پروگرام ہے، شام کو کوئی، سمجھ ہی نہیں آئی، ساری زندگی بیت گئی۔ اس بندے نے آج تک طے ہی نہیں کیا میں نے جانا کہاں ہے، تو جب جانے کا طے نہیں کیا تو سواری کون سی پکڑے گا؟ سفر کب شروع کرے گا؟ منزل کب آئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں، 39 سال عمر، دن میں کئی سپارے قرآن بھی پڑھا، اور درود اتنا سونا کر کے پڑھا کہ مدینے والے نے پیغام بھیجا کہ میرا پڑھنا بس آتا ہے۔ ایک شخص کو حضور خواب میں آئے کہ اس کا پڑھنا پسند ہے، عدل بھی کیا، انصاف بھی کیا، انہوں نے پیچھے جو کچھ لوگوں نے غلطیاں کی تھی ان کو سدھارا بھی، نظام بھی ٹھیک کیا۔ 39 سال کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں بھی چلے گئے۔ تو جن لوگوں نے طے ہی نہیں کیا ساری زندگی کہ ہم نے اصل میں کرنا کیا ہے،
یقین کی دولت سے طے ہوتا ہے. یقین طے کرنے کچھ چیزوں کو یاد رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا, یہ نوجوان میری بات کو لکھیں, یہ جو روز نئی سے نئی سیاسی جماعت میں جاتے ہو نا اور پھر جاتے سارے کہتے ہو یار اسی تو بڑا چنگا سمجھ کے آئے سن, یہ کیا بنا ہے. اور جو نئے سے نیا ذہن بناتے ہو نا, نیا سے نیا پلان ترتیب دیتے ہو, یہ دیکھو حضور نے ہمیں کیا بتایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا, اے بیٹے یاد رکھنا. کریم محبوب فرمانے لگے یاد رکھنا عبداللہ. اور سنو دوستو, حضور فرمانے لگے عبداللہ ساری دنیا مل کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے, بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے آپ اسے سمجھ جائیں, اللہ کرے یہ طے کر رہے ہو اپنی زندگی. اور حضور فرمانے لگے ساری دنیا مل کر بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب کی رضا نہ ہو. اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رشتے دار ناراض ہو گئے تو ہو جائیں, جو ہو جاتا ہے. اور فلانا بندہ بگڑ گیا تو بگڑ جائے. آپ یقین کریں بڑے 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 عہدوں پر کانپتے ہانپتے لوگ دیکھے, لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی بلے بلے ہے, بڑی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے, وہ ٹینشن بھی ہوتا ہے سویرے وزارت بدل نہ جائے کہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں کہیں لوگ بگڑ نہ جائیں. کمزور نہ پڑے, کچی باتیں نہ کریں, یقین کامل. اقبال کہنے لگے سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. غلام اتنے برے نہیں ہوتے جتنے بے یقین لوگ برے ہوتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, بزرگوں کو چھوڑ کے بات کرتا ہوں. میں ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں مرید ہو کے بھی مرید نہیں, شاگرد ہو کے بھی شاگرد. ناراض ہو گئے ہو, میں نے تو پہلے کہا تھا نہ ہونا, معذرت کر کے بات کی تھی. مرید ہو کے مرید نہیں, شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں. کسی جماعت کے ممبر ہو کر بھی جماعت کے ممبر. اور کوئی ایک بندہ تڑپ گیا اور اس نے تڑپ کے کہا زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا, وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. ساتھ تھا بندہ پر میرے ساتھ کچھ پکے خیالات, کچی پکی بات. الذین آمنوا, اولیاء اللہ کی پکی باتیں, مضبوط جملے. حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے اور رب کے بندوں کی تو باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے, ان کی تو باتیں رب کے لشکروں میں سے لشکر. اپنی زندگی میں یقین دیکھو. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی لوگ ہیں, تھوڑی سی نا علالت طویل ہوئی, جسم کمزور ہو گیا. اٹھتے تھے تو ذرا نا بظاہر کمزوری دکھتی تھی. ایک صحابی نے دیکھا تو محبت میں, حضرت علی کی محبت میں رو پڑے. شیر خدا فرمانے لگے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے آپ بڑے علی لے کہیں آپ کا اس بیماری میں وصال نہ ہو جائے. تو حضرت علی شیر خدا مسکرا کے, رونے دھونے سے بھی بیماری گزر جاتی ہے اور ہنسنے سے بھی. ہنس کے نہ کر لیے, غریبی رو دھو کے بھی گزر جاتی ہے اور ہنس کے بھی نہیں. سمجھ میں ایک بات, میرے ابا جی نا جی ایک گرمی آتی نا تو میری اماں جی کو آم کچے لا کے دیتے, وہ جو ابھی ہوتے ہیں نا سبز, تو اماں جی ان کو رکھ کے کاٹتی, اچار ڈالتی, پھر گندم آتی تو بڑوٹے میں بھرتی تھی. پتہ میرے ابا جی کیا کہتے, بڑی خوشی سیل میں کھڑے ہو, مانے لو بھائی میں بڑولے دانے پاتے نے تے ماں تھوڑی نے اچار پاتا ہے, تو ہم گرمیاں پرواہ کوئی نہیں ہو. اگر تو کسی نے راضی رہنا ہے تو یہاں بھی راضی, اور اگر کسی نے رونا ہے تو پھر اس نے ساری زندگی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو یہ آ گیا نا سوشل میڈیا. بزرگ جانتے ہیں پہلے نا بہت سارے دینی لوگ بھی ماہنامے جاری کرتے تھے, مجلہ نکلتا تھا, شمارہ نکلتا تھا, رسالے مختلف. تو انٹرویوز چھپتے تھے مختلف شخصیات کے, علماء کے بھی, مشائخ کے. تو انٹرویوز میں نا 2-4 جملے کامن ہوتے تھے. سب سے پوچھا جاتا ہے رنگ کون سا پسند کرتے, کھانے میں کیا پسند ہے, یہ 2-4 چیزیں سب سے. تو پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں بعض رسائل. تو میں نے پھر ایک دن اپنے ابا جی سے پوچھا, میں کہ ابا جی تمہیں کھانے کی پسند ہے؟ کہنے لگے پتر جدوں تے بھوک لگی ہوگی پھر تے سارا کچھ, جی بھوک نہ لگی ہوگی تو پھر کیا کرے گی.
پھر کھانا شانا مزیدار بھی ہو تو مزہ دیتا. آپ میری بات کو سمجھیں. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگ نا وہ مطلب کسی کی پجاروں دے کے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ٹھہراؤ نہیں, کوئی قناعت نہیں, کوئی صبر نہیں, کوئی مزاج نہیں. تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں یقین ہو, اعتماد ہو, بندہ جہاں کھڑا ہے وہاں ذرا مطمئن ہو. وہ ذرا نا بھائی غربت ہنس کے بھی تو گزاری جا سکتی ہے نا. آپ جتنے لوگوں کو دکھ بتاتے ہیں سارے لے جاتے ہیں کچھ ہے, وہ گھر جا کے باتیں کرتے ہیں, چار پڑھانے کام کیوں نہیں کرتے. اتنا سارا ان کا معاملہ ہے جو کچھ کر, وہ تو تنقید کر رہے ہیں. کیوں لوگوں کے سامنے انسان دکھ بیان کرے, کیوں کمزور پڑے. یقین کی دولت ہو اس کے پاس, اعتماد ہو, ٹھارس ہو. حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس بیماری میں آپ کا وصال ہو جائے گا. تو حضرت علی شیر خدا ہنس پڑے بیماری میں ایسے فرمانے لگے تو فکر نہ کر, یہ بیماری مجھے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے آنکھیں کھل گئی, یہ اتنے اعتماد سے بات کیسے کر رہے ہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تم تب دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے. اس کا مطلب ہے تلوار کا, خنجر کا, نیزے کا وار کیا جائے گا. میں بیماری سے نہیں جاؤں گا, اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وجہ کیا ہے؟ ساڑھے نبی کی زبان, ساڑھے واسطے قرآن. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, بلند آواز کہو نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سب نال ساڈا پیار. ایک تو یقین کام ہے, اور دوسری بات اسی پر میں نے بات ختم کرنی ہے, مقام تقور, لوگ پرہیزگار ہو. اور ایمان میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں, کامل ایمان سے مراد یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ بھی بالکل صحیح ہو, مضبوط عقیدہ, عقیدہ اہل سنت مضبوط. کچی پکی باتیں نہ کیا کریں. جیسے ابھی بزرگوں نے دیکھو, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی کسی کے روگ میں آ جاتے ہیں, جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی کا روگ نہیں چلتا, انہیں انشراح صدر ہوتا ہے, طے ہوتی ہے. یہ جس عقیدے کے آپ ماننے والے ہیں نا, جس نظریے کے آپ لوگ ہیں, کائنات میں اتنا سونا عقیدہ دوسرا ہے. اس لیے نہ جانے کے ادھر ادھر بڑی جلدی پریشان نہ ہوا کرو تھوڑا سا. اچھا ویسے انسان کا مزاج کو نئی بات ہے تو ذرا قبول جلدی کرتا ہے, یہ طبیعت ہوتی ہے. اور شر جلدی بندے کے ذہن میں جگہ پکڑتا ہے. کسی بندے کی ساری زندگی کی خوبیاں لوگ اتنی یاد نہیں کرتے, جتنی کو خامی نظر آ جائے تو جلدی یاد کرتے. مضبوط عقیدہ رکھا کرے, مضبوط, اور اس پر قائم رہا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ مقام یتقون, زندگی متقی لوگوں جیسے, پرہیزگار لوگوں جیسے. میں آپ کو کسی مشکل اصطلاح میں نہیں الجھاتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, آپ حدیث کے بڑے جاننے والے ہیں, قرآن شریف بڑا پیارا پڑھتے ہیں, کہ تقویٰ کیا ہے؟ بار بار قرآن مجید ذکر کرتا ہے, کیا ہے تقویٰ؟ تو حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے, حضور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بندے نے کھلا لباس پہنا ہو, رستہ تنگ ہو. اگر تنگ رستے سے دونوں چل, پھر غور کریں, کانٹے دار جھاڑیاں, لباس کھلا ہے, رستہ بیچ میں سے تنگ ہے. حضور اگر کسی نے تنگ رستے سے گزرنا ہو تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بڑی سادی سی بات ہے, وہ اپنے کپڑے ذرا سمیٹ لے گا اور تھوڑا ادھر ادھر دھیان رکھ کے نا محتاط ہو کے گزر جائے گا. بس حضرت ابی بن کعب کہنے لگے, حضور دونوں طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جو بندہ ذرا محتاط ہو کے زندگی گزار گئے اسے متقی اور پرہیزگار کہا. بولے تو محتاط ہو کر, کہے تو محتاط ہو کر. نوجوان کو یاد رکھو, رائے دے تو ہمیشہ جلدی سے. ہمارے یہاں نا لوگ پیار کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں,
اور پھر اختلاف کرنے میں بھی دوستی لگاتے ہیں تو کہتے ہیں جو میرا وہی، اور ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چار دیا پیالی کا حساب کرنا، وہاں جو 2 بوتلیں پی تھی وہ بھی پیسے، وہ کورے برد کتاب نہیں ہوتے، پتھر دل گلاب نہیں ہوتے، بھولیا پہلو ہی سوچ کے لائیے پھر 11 نال حساب نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے اندر مزاج اس طرح کا پیدا کریں کہ محتاط، رائے دینے میں بھی احتیاط، بات کرنے میں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے رزق کے معاملے میں احتیاط۔ میری بات مکمل ہو گئی، آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، میں ختم کرنے لگا۔ رزق کے مسئلے میں محتاط۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا تو کریم فرمانے لگے یہ دیر تک بھی مانگے تو قبول نہیں ہو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے جو کپڑے پہنے حرام پیسوں کے، اور جو پیا ہے وہ حرام پیسوں کا، اور جو کھایا ہے وہ، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ رزق حرام بندے کا رب سے رشتہ کاٹ دیتا ہے۔ فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہو۔ تھوڑا سا محتاط معاملہ، محتاط۔ اور میں آپ سے ایک بات اور بھی عرض کروں، خدا نے، اللہ نے اتنا پیڑ ہی نہیں بنایا کہ 100 روٹیاں جائیں گی۔ ایک وقت میں نا جی، میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں بڑا اکرام کرتا ہوں نعت خوانوں کا، لیکن ایک دفعہ ایک صاحب کا پتہ چلا، انہوں نے کسی پر زبردستی کی ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں جو عرض کر رہا تھا بس میں بات سمیٹتا ہوں، آپ غور فرمائیں گے۔ میں نے نا ان سے محبت سے کہا، ایک دفعہ ملاقات ہو گئی، میں نے کہا چلیں بالفرض اگر کوئی بندہ روز کا 50,000 لے ہی لیتا ہے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اگر روز کا 50,000 لے ہی لیتا ہے تو 50,000 کھا سکتا ہے روز؟ میں نے 50 روٹیاں روز کھانی ہے تو کھائے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 4 گاڑیاں رکھنی ہے تو 4 گاڑیوں بیاہ کے وقت سفر کر سکتا ہے؟ 6 کوٹھیوں میں ایک ٹائم میں رہ سکتا ہے؟ دوڑ کس بات کی؟ تھوڑی سی محتاط، رزق کے مسئلے میں احتیاط۔ ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا جن کا مرید 1000 روپیہ نذرانہ لے کے آیا تو انہوں نے پہلے پوچھا ہے تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا غریب آدمی ریڑھی لگاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار میرا زیادہ خرچہ نہیں تو 50 روپے دینا۔ تھوڑی سی نا محتاط زندگی، تھوڑا سا نا تقویٰ، اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ پیسے تھوڑے ہو نا برکت والے ہو تو دیر تک چلتے ہیں، اور پیسہ بہت زیادہ ہو بندے کو سمجھ نہیں آئے کہاں خرچ کرنا ہے، الجھاؤ پیدا کرتا ہے، مفت میں انسان بدگمانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ زندگی محتاط گزارے، متقی پرہیزگاروں جیسے زندگی گزارے، تھوڑا سا نا احتیاط اپنی زندگی میں۔ پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا، ان کی مختصر سی جمع پونجی ہوتی تھی تو بڑے ترتیب سے انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ میں نے یہاں خرچ کرنا ہے، یہ میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ میں نے اس طرح کر کے اس تھوڑی سی زندگی میں بڑے خوش تھے۔ آج پیسے بڑے زیادہ ہیں لوگوں کے پاس، لیکن آزمائش بھی بڑی زیادہ ہے۔ جب مال آیا تھا نا حضرت عمر کے زمانے میں تو سیدنا فاروق اعظم رو پڑے تھے، اور آپ نے رو کے کہا تھا کہ جہاں یہ مال آتا ہے وہاں فتنہ بھی آتا ہے، آزمائش بھی آتی ہے۔ تو میرے بھائی ایک بات سب سے پہلے تو یہ عرض کی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، ان کی ترجیح ہی رب رسول۔ دوسری بات یہ کہ وہ کون ہے؟ اللہ جی نام، جن لوگوں کا نا ایمان کامل ہے، ان کے پاس بیٹھے تو مضبوطی افکار نصیب ہوتی، پکی باتیں ان کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہیں، یقین کی دولت ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، محتاط طرز زندگی ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کر وقت گزارتے ہیں، ہم وقت انہیں خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، دوران گفتگو کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔